بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے ہمیں میل کی تھی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ کے اندر کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو وراثتی زمین میں سے حصہ نہیں دیتے، بلکہ بہنیں ان کے ناراضگی کے خوف کی وجہ سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاندان میں بھائیوں کی بے عزتی ہو اور بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاندانی رسم و رواج ایک طرف، آپ کی سوچ و فکر ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف۔ کوئی بھی خاندانی رسم و رواج، آپ کی کوئی تنظیمی پالیسی، آپ کے آستانے کے بنائے ہوئے رولز اگر شریعت سے ٹکرا رہے ہوں گے تو ان سب کو ختم کیا جائے گا، شریعت ہی نافذ ہوگی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے اور زبردستی ان سے معاف نہ کروایا جائے۔ زبردستی دو طرح کی ہوتی ہے، گن پوائنٹ پر آپ کہیں کہ لکھو، سائن کرو، زمین ہمارے نام کرو، اور دوسرا یہی ٹارچر کرنا کہ ان کو غصلی نگاہوں سے دیکھنا، پاؤں پٹکنا اور ان کو تانے دینا کہ تم لالچی ہو، تم بھائیوں کا خیال نہیں کر رہی، اور بہنیں اس خوف کی وجہ سے سائن کر دیں تو یاد رکھیے کہ بہرحال جب آپ نے مرضی سے سائن کیا، زمین مطلب بظاہر قانون کے اعتبار سے تو ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لیکن ایسی زبردستی کرنا ٹھیک نہیں۔ اور اگر آپ شریعت کو دیکھیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی وارث تقسیم وراثت سے قبل معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، پہلے وہ بہنوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ زمینیں کسی بھی بھائی کو دیں، کسی کو گفٹ کر سکتی ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن اس تقسیم سے قبل بہنوں سے زبردست، ایک تو معاف کروانا، معاف ہو گئے نہیں، یہ خلاف شرع، پھر زبردستی کروانا، ٹارچر کر کے کروانا، یہ اور ظلم عظیم۔ میں ایسے بھائیوں سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ بہنوں کو تو ٹارچر کرتے ہیں، تم لالچی ہو، ماں باپ کی دولت کو چاہتی ہو، اور آپ کیا ہیں، لالچی نہیں ہیں؟ جو حق ایک شریعت نے ان کو دیا ہے، آپ وہ حق نہیں دینا چاہتے؟ ہماری زمینیں نکل جائیں، یہ بہنوں کے پاس جائیں گی، یہ تو پھر شادی ہو گئی ان کی تو وہ بہنوں ہی قبضہ کر لے گا، بہنوں ہی والوں کے پاس چلی جائے گی۔ بھائی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، یہ 4 گز کے 2 گز کے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی پلاٹ اور زمینوں کو سینے سے لگا کر جنت سے محروم ہو کر میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، اور یا ان کی پرواہ کیے بغیر حکم شرع کو پورا کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو عطا کریں۔ ہاں، یہ ایک میں بات آپ کو عرض کر سکتا ہوں، یہ ایک حل آپ نکال سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے موروثی زمین ہوتی ہے، آباء و اجداد کی زمین ہوتی ہے، وہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقسیم ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین کی کرنٹ ویلیو نکالیں آپ، نکالنے کے بعد تمام حصے داروں کو دیکھیں کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 کروڑ کی ہوئی اور ایک بہن کو اس میں سے 50 لاکھ دینا ہے، تو آپ یہ کہیں زمین چھوڑ دو، مجھ سے کیش لے لو۔ ان کو تو زمین کا مطلب کیا ہے، وہی ہے نا۔ ہاں، اگر یہ بہن یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو خود کھیتی باڑی کروں گی، زراعت کروں گی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، پھر تو بہن کے پاس ہی آپ کو کیا فکر ہے۔ لیکن بہرحال اگر بہن صلح پہ راضی ہو جاتی ہے تو زمین آپ رکھ کر پھر کیش دے سکتے ہیں، لیکن زبردستی کر کے لینا، نفسیاتی طور پہ مروب المتاثر کرنا، یا معاذ اللہ یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کو تو رسم و رواج ہی یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا حصہ چھوڑ دیا کرتی ہیں، ایسے معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، خلاف شرع اور بیہودہ رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ کرنا اور خوشدلی کے ساتھ کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہونی چاہیے۔